ایک مولانا فضل الرحمان ہے ماشاءاللہ، اور ان سے ملاقات کی کافی تمنا تھی، اسی لیے میں نے کہا مستثنی صاحب سے کہ اگر میں کوئی ریلیجس شخص سے ملوں گا تو پہلے ان سے ملوں گا پاکستان میں اور کچھ لوگ ملنے آئے تھے کل، میں انہیں پہلے ان سے ملوں گا باقی ملوں گا، تو ترتیب ہونا چاہیے الحمدللہ۔ جو ان کی خدمات ہے اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ قبول فرمائے۔ جیسے کہ جانتے ہوں کہ میرا جو میری اسپیشلٹی ہے وہ کمپیریٹیو ریلیجن، تقابلی ادیان، اور سیکنڈ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یا لکھتے ہیں یا تنقید کرتے، تو میری اسپیشلٹی ہے کہ اس تنقید کا جواب دے، تو میں ایک الگ فیلڈ سے ہوں، اور یہ دعوتی میدان میں متاثر ہوا میں شیخ احمد دیدار سے، اور میری تمنا تھی اور میرے والدین کی تمنا بھی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور اس وقت میرے نزدیک سب سے بہترین جو پیشہ ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، جو انسانیت کی خدمت کر سکتا۔ جب میں شیخ احمد دیدار صاحب سے ملا، ان سے متاثر ہوا، پھر قرآن کا ترجمہ، قرآن کو اور ترجمے سے پڑھنے لگا، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں سب سے بہترین پروفیشن، پیشہ ہے وہ دائی کا ہے۔ تو جب مجھے ایک اچھا پیشہ ملا جو ڈاکٹر سے بھی اچھا ہے، تو میں تبدیل ہوا ڈاکٹر آف اے باڈی ٹو ڈاکٹر آف اے سول، ایک طبیب سے جو بدن کا ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، میں کنورٹ ہوا روح کے طبیب کے ساتھ، علم الابدان سے علم الادیان۔ الحمدللہ۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میرے زبان میں لکنت تھی، کہتے اسٹیمرنگ، اور جب بچپن میں کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے، میں نام ذاکر ہے، یہ زبان میں لکنت تھی۔ اور ایک شخص اگر خواب میں سوچنا چاہتا ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے، خواب ہوتا ہے، تو خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ میں بڑا ڈاکٹر بنوں گا، لیکن کبھی خواب میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں گا، کیونکہ لکنت تھی زبان میں۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، شیخ دیدار سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں جو شروع میں کہا، اور وہ دعا جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اکثر علماء اس کی ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے لیے اور لاگو ہوتا ہے اس میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی زبان میں لکنت تھی جو عام علماء کی زبان میں نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صدر کو بڑا کرو، اور جو لوگوں کے بیچ میں جو درار ہے، جو بیریئر ہے، اسے نکال دے، اور زبان کا بیریئر بھی تو میرے ڈبل لاگو ہوتا ہے کیونکہ میری زبان میں لکنت ہے۔ اور اللہ کی مدد سے میں تقریر کرنا شروع کیا، اور اللہ کی فضل سے اللہ نے محبت ڈالی، جو تو میں ناچیز ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کروڑوں لوگ جو علم رکھتے اسلام کا اس کے بارے میں، لیکن اللہ نے محبت ڈالی لوگوں کے دل میں میرے لیے، تو یہ ھذا من فضل ربک، اور پاکستان میں ذرا زیادہ محبت ڈال دی اللہ نے تو اسی لیے پاکستانی سے لگا ہوا، اور ماشاءاللہ کئی پاکستان جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں، چاہے سعودی عربیہ ہو یا دبئی ہو یا قطر ہو یا UK ہو یا امریکہ ہو، تو اکثر پاکستانیوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو میرے فون کے لسٹ میں پاکستانی کی تعداد سب سے زیادہ ہے نیشنلٹی میں۔ حالانکہ پاکستان جو میں آیا تھا بہت پہلے آیا تھا 1991 میں، 33 سال بعد ابھی آیا، اور یہ پہلے بار انشاءاللہ جو امید ہے ایک تقریر کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ محبت اور بڑھائے، اور میرا مشن ہمیشہ رہا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو
اور آپس میں مت بٹو، آپس میں تفرقہ مت کرو. تو یہ میرے لائف کا ایک مشن ہے. اور جو قرآن کی جو اہم آیت ہے جو میرے لیے ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی دعوتی میدان میں، وہ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، او اہل کتاب یہود و نصارا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی ایک عبادت کریں. یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے، لیکن عام طور پہ کوئی بھی غیر مسلم کے لیے استعمال کر سکتے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو. آپس میں یکسانیت کی بات کرے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ. میں ایک سٹیپ فوردر لے کے جاتا ہوں، میں یہ مسلمانوں سے بھی کر سکتے. ہمارے جتنے مختلف مذاہب یا فرقے ہیں اس میں بھی تعالیٰ کلمۃ سواء بین بینکم. اور ہم جانتے ہیں کہ اکثر جتنے بھی مذہب ہے، اور میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، 90% سے 90% سے زیادہ یا بول سکتے ہیں 95% ان میں یکسانیت ہے. لیکن اکثر مسلمان وہ 2% یا 4% یا 5% جو اختلاف ہے ان کے اندر لگ جاتے، اور جو یکسانیت ہے اس کو چھوڑ دیتے. تو میرے ایک لائف کا یہ بھی مشن ہے کہ جتنے ہیں مسلمان دیگر مذاہب کے، دیگر غور و فکر کے، ان کے ساتھ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے من فضل ربی، کیا میرے چاہنے والے ہر فرقے میں ماشاءاللہ جو شدت کے لوگ ہیں وہ شاید مجھ سے ناراض ہے. اللہ کی مدد ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو صحابہ تھے، ہر صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے. ہم جب پڑھیں گے صحابہ کی سیرہ، ہر صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے سے سب سے زیادہ محبت کرتے. تو اللہ نے محبت میرے چاہنے والوں میں بھی ڈالی. تو جہاں میں جاتا ہوں لوگ محبت سے ملتے. کچھ ہے جو لوگ تنقید کرتے، جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی، ہر اللہ کے رسول کے لیے ایک اینیمی، ایک دشمن ہمیشہ رہیں گا، قرآن کی آیت ہے. تو جو لوگ اللہ سے کام نکالتا ہے ان کو شہرت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کے خلاف بھی ہوتے. تو یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، تو دعوتی میدان کا ایک پارٹ اینڈ پارسل حصہ ہے. لیکن میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن اور اللہ کے رسول کی بات پہ یکساں ہو اور یونائٹ ہو. اس کے اوپر ایک میں نے تقریر کی تھی، دا یونٹی ان دا مسلم امہ، میری امت میں کیسا ایک یونٹی پیدا کرے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا دورہ مفید ہوگا میرے لیے خصوصاً. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑی بہت میں تقریر کر لیتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. اور چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں مجھے انشاءاللہ اس کا اجر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے نہایت قابل احترام مہمان گرامی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح ہمارے گھر کو انہوں نے آج رونق بخشی، ان کی تشریف آوری سے ہمارا پورا ملک خوش قسمت ہے، اور پورے ملک میں ان کے لیے ایک استقبال ہے، ان کے لیے خوش آمدید ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری ان کے عزت میں بھی اضافے کا سبب بنے، اور جو مشن ان کے سامنے ہے دین اسلام کی دعوت کا، اس میں مزید اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں،
اور طرح طرح کے سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ دیتے ہیں، نقلی جوابات بھی ہیں اور عقلی جوابات بھی ہیں، لاجک کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، اور جس سے کہ یہ امت مسلمہ کی طرف سے ایک دفاع ہوتا ہے، دین اسلام کی طرف سے ایک دفاع ہوتا ہے، اور جس میں صرف مسلمانوں کو وحدت کی دعوت نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کا سبب بنتا ہے، اور بہت سی دنیا کے مسلمان وہ ان کی دعوت پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، ایمان کے نور سے منور ہوئے ہیں، کلمہ شریف ان کو نصیب ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی مشن اور ان کی محنت اور ایک مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نتائج مرتب کیے ہیں، اور یہ محنت ایک ثمرآور محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، استقامت بھی نصیب فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی طرف سے بھی، پوری جماعت کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے، پورے پاکستانی قوم کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اور وہ یہاں پر مہمان نہیں ہیں، وہ یہاں میزبان ہیں، اور یہ ان کا اپنا گھر ہے، اور ایک اسلامی ماحول اور مسلمانوں کا ماحول ان کو نصیب ہے، تو یقیناً وہ پاکستان میں اپنی موجودگی کو انشاءاللہ سکون کا باعث سمجھیں گے، راحت کا باعث سمجھیں گے، اور اللہ کرے کہ ان کی پاکستان میں موجودگی مسلسل سکون، راحت اور اطمینان کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں پھر یہ سارے۔ مولانا حسن محمود صاحب پھر آگے تشریف لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا